آج ہمارا گزر ایک ایسے راستے سے ہوا جہاں جنگل کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جنگل میں سے ایک پختہ روڈ ضرور گزر رہی تھی، لیکن اس کو بنے بمشکل 2 سے 4 ماہ گزرے ہوں گے۔ اس سے پہلے یہاں پر کیا تھا؟ صرف پیدل لوگوں کے لیے راستہ۔ اور 60-70 سال پہلے اس علاقے کی کیا حالت ہوگی؟ مقامی لوگوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ کئی صدیوں سے لوگ انہی پگڈنڈیوں پر پیدل چل کر اپنی زندگیوں کے ایام محرومیوں میں گزار کر چلے گئے۔ حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ اتنے بڑے جنگل کے اندر بزرگوں کی قبریں موجود ہیں جن کے اصل نام سے کوئی واقف نہیں ہے، البتہ مسلم عقیدے کے تحت ان قبروں کی نہ صرف تعظیم اور تقدس قائم ہے، بلکہ لوگ باقاعدہ عرس بھی کرتے ہیں اور منتیں مرادیں بھی مانگتے ہیں۔ عقائد کا معاملہ اپنی جگہ، میرے دماغ میں ایک سوال بار بار کھٹک رہا تھا کہ اتنا بڑا جنگل جہاں پر آج بھی پراسرار اور وحشت سے لبریز ماحول ہے، یہ جنگل آج سے صدیوں پہلے کتنا بھیانک اور تاریک ہوگا، اور یہاں پر اس وقت انسانوں کی کتنی کمی ہوگی، اور اس صاحب قبر کو دفنانے کے لیے کون آیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب تو کوئی نہ دے سکا، مگر اس قبر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، یہ بات بھی کسی طرح حق بجانب نہیں تھی۔ کافی عرصہ پہلے ایک آدمی نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہ قبروں سے زیورات، سونے کی اینٹیں، پرانی کرنسی اور سکے کیوں برآمد ہوتے ہیں، یہ کہا تھا کہ جب پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو ہندو اور سکھ پاکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان جا رہے تھے۔ وہ چونکہ معاہدے کے تحت کوئی سونا، چاندی یا زیورات وغیرہ لے کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کئی ویران جگہوں پر مٹی کے برتنوں میں سونا اور چاندی ڈال کر ان کو دفن کر دیا اور ان جگہوں پر قبروں کے نشانات بنا دیے۔ اس کے 2 فائدے تھے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان قبروں کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، کبھی ان کی پامالی نہیں کریں گے بلکہ اس کا مزید ارتقاء کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ہماری نسلوں میں سے کوئی فرد یہاں تک پہنچا تو اس کو یہ جگہ ڈھونڈنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ اور اب کافی واقعات ہو رہے ہیں کہ قبروں کو کھود کر ان میں سے زیورات نکالے جاتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کی قبروں کی آڑ میں کچھ قبریں وہ بھی ہیں جو ہندوؤں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بنائی تھیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔